کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا۔ سردی بہت ہو رہی ہے نا، موڈی گھر کر دوں سب پڑے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وقت کی بھی ایک ہوتی ہے، کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ناکامی وغیرہ جو بھی ہے نا یہ شعائر اہل سنت سے، اور شعائر اہل سنت کو علماء فرماتے ہیں کہ اتنا دو کہ خوش دلی سے لوگ لیں، یہ نہ گئے ہے، اس لیے کل ہوگا۔ ایک طرح میرے ساتھ مل کر بابا جب بلند پڑے گا، گجرات کے اندر پنجابی، گجرات سے پنجابی، یہی تو کمال ہے نا نام کا کہ گجراتی بولنے والے ہی بولتے ہیں۔ ایک ندیہ ہوا لطیفہ، ہاں اب میں آپ کو لطیفہ، یہ واقعہ ہے بولٹن کا، جہاں گجراتی بھائی رہتے ہیں، گجراتی بھائی رہتے ہیں انگلینڈ میں، بولٹن ایک شہر ہے، وہاں رہتے ہیں گجراتی بھائی، جیسے یہاں رہتے ہیں گجراتی بھائی۔ میں نے ایک کلام پڑھا کہ لگیاں نے موجاں ہو لے رکھی سونے، چنگے آ کے من گیا، چنگے آ کے منتے ہیں نبھائی رکھی سونے۔ اب وہ گجراتی بھائی تھے، ان کو سمجھ میں آئی نہیں، ایک میٹنگ میں ملے کہتے اویس بھائی وہ ناچ سنا نا، سنڈے آ کے منڈے، وہ سنڈے منڈے والی ناچ سنا ہے، تو بھائی آپ کو سمجھ میں نہ آئے نا تو کسی سے پوچھ لینا، یہ سنڈے منڈے تک بند ہے۔ محبت کے ساتھ بابا سے بولا تیرا کھاوان تیری گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوان تیری گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، سب مل کر بولو ذرا اونچا بولو، گج وچ کے بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو۔ ہائے ہائے ہائے، پرچم کس کے پاس نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ دو ہاتھ تو ہے نا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ ایک وقت ایک دن ایسا آئے گا جب سب مہر مل جائے گی، مہر لگ جائے گی تو ہوگا کہ بکل لی منائی، یہ ہاتھ بات کریں گے، کیا بات کریں گے؟ ہاتھ بات کریں گے، بناؤ نبی کا پرچم، یہ کہیں گے مولا یہ وہی ہے کہ تیرے محبوب کا جھنڈا بنے ہوئے تھے، سرکار کی آمد دیدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو اور مل کر بولو۔ ایسا منظر خدائی میں سے میں نے بھی دیکھا ہی دل کرتا چلتا ہی ہوں، مجھے تو شاہ صاحب یہاں پہ آ جاؤ، آ جاؤ، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، آجی منت بھی اگر آ جائے تو کیا بات، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، گج وچ کے بولو، ذرا جھوم کے بولو اور اونچا بولو، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، سب مل کر بولو، حلیمہ کر کبھی دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے، حلیمہ گھر کبھی دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے، میں کیوی سیج تیرے لئے سجاؤں یا رسول اللہ، میں کیسی سیج تیرے
میں کیوں نہ بنا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو سنیو جتنا کھاتے اتنا ہو سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد میں کچھ بھی نہیں یہ شعر سن لو یہ شعر سن لو اور یہ سب لینے میں چاہیے آپ بڑا سبق دے رہا ہوں سب مولا اس کو جنت نصیب فرما اور مدینے کی حاضری عطا فرما سرکار کی آمد دیدار کی آمد شاعر نے میرے نے لکھا شاعر نے میرے نے لکھا شاعر نے میرے نے لکھا میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی میں کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں 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 کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ حاج میں تیرا سدھاوا یا رسول اللہ میں سب کچھ حاج میں تیرا سدھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سرکار کی آمد سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو میرا دل یہ چاہتا ہے اسی میرے ہی گھر آؤ کہ کون کہہ رہے تھے اب خدا کا واسطہ آپ بیٹھا اے بھائی اے بھائی اے آپ بیٹھا آپ خود ہی بیٹھا اسی بیٹھا سرکار کی آمد ہو رہی ہے صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ ہر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر حضور میرے گھر آقا ہمارے گھر میرا دل یہ چاہتا ہے اسی میرے لیے گھر تیری راما پہ بچھل کا بچھاوا یا رسول اللہ ہر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر آقا میرے گھر قبیلہ بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں بھی آ گئی ہاتھوں میں کف لے کر اور شروع ہو گئی وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي الله میرا فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کو معلوم ہے ادھر ہو رہا ہے میری اونٹنی کو معلوم ہے جانا کہاں اور میں پوچھتا ہوں کہ حضور کی اونٹنی پہلے مدینہ آئی تھی کیا مدینہ کی گلیاں دیکھی تھی اس کو پتا تھا کہ بادشاہ کتنے سال پہلے ہو رہا ہے اور حضور کے نام گھر بنوا دے گیا وہ اونٹنی کس کی تھی تو حضور کی اونٹنی کا کیا عمل ہے اونٹنی والے کا عالم کیا ہوگا اس کو میں تو بھی کنٹینیو کرتا ہوں اس کو تو بھی کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ ابھی تقریر باقی ہے تو بھی کنٹینیو یعنی کہ اس کو یہیں چھوڑتا ہوں تو کل انشاءاللہ اس کلام سے یہاں ابتدا کروں گا تو نقیب محفل نقب لگا ہے ادھر ہی ہے نہیں نقیب آپ نہیں اچھا تو میں نقیب محفل سے کہوں گا تو تشریف لائے مائک لے اور حضرت کے شان
القابات سے ان کا استقبال کریں، ان کو دعوت دیں. السلام علیکم. پڑھنے ملت آپ سے چیز رکھیے. اب اس بزم کی معزز ترین کئی غازی ملت اسٹیج پر براجمان ہیں، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس آپ رک جائیے، غازی ملت آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے اتر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سماعت کیجیے. خاندان مغلیہ کی آخری یادگار کو جب شہدوں بند نے بند کیا تو جیگر نے شعر میں یہ بات کہی تھی، دم دموں میں دم نہیں بس خیر ماگو جان کی، بس خود کا لڑ چکی تیگ ہندوستان کی. تو 72 سے رسم نے اس کا جواب دیا تھا، دم دموں میں دم ہے تم خیر ماگو جان کی، غازیوں میں جب تلک پورا ہے ایمان کی، جا کے لندن تک لڑے گی تیگ ہندوستان کی. حضور غازی ملت صاحب ہے وسیم سرسانی کے لیے سامعین حضرات، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تو فرشتوں سے جبرائیل اس کے لبوں پہ ناطے نبی تھی ابھی ابھی. بارگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو محبت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے جناب اویس رضا قادری فرام اسلام آباد پاکستان. اور اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضور غازی ملت تشریف فرما ہے، شاہزادے حضور محدث اعظم ہندوستان. یہ بڑے خوش نصیبی کا مقام ہے آپ نے اور ہمارے لیے کہ حضرت تشریف فرما ہے اور ہم حضرت کے خطاب نایاب سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں. میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جو حیدری انداز کا نعرہ ایک بار لگایا تھا شروع محفل میں، ایک بار پھر تمام مومنین سے درخواست ہے اسی بلندی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرہ حضور غازی ملت استقبال کے طور پر لگایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث اعظم، حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت. خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے. تو بارش رحمت کی گھٹا مانگ رہی ہے اور تو آل نبی زور علی شاعر ولی ہے، محفل تیری آمد کی دعا مانگ رہی ہے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ہماری ڈیلی لائف میں ایک ایکسپیرینس سبھی کو ہے کچھ نہ کچھ چننے کا. سبزی منڈی میں جا کر کے ویجیٹیبل چن لیا, مٹن بازار میں جا کر کے نان ویج چن لیا. کبھی کبھی مال اچھا رہا تو کھانے میں اچھا لگا, کبھی کبھی باہر سے سیب اچھا تھا, بڑا خوبصورت تھا, لال لال تھا, ایپل تھا اور اپیل کر رہا تھا. ہم لائے اور جب اسے کاٹا تو اس کے اندر سے جنتو نکل رہے. یا اللہ کہاں ٹھگ گئے. ایسے کئی ماڈل ہم کو دکھائی پڑتے ہیں, 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے پکڑ کے لے جاتے ہیں. باہر سے ایک دم اچھے دکھائی دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سنت میں نہا کے آیا. لیکن جب امام احمد رضا کے ہاتھ 2 قلم چاقو سے جب ہم کاٹتے ہیں تب بھی سے بدعقیدگی کے جنتو نکلتے ہیں. مگر آج میں ان چننے والوں کو پیش کر رہا ہوں جن کے چننے میں کوئی خطا نہیں, رب کی عطا ہے. میرے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا کہ میں علیل ہوں, نماز ابو بکر تم پڑھاؤ. ایک اشارہ تھا, اس اشارے نے پہچانوا دیا کہ یہ صداقت کا سمندر ہے اور فیضان مصطفیٰ اس کے اندر. نبی نے پہچانوایا کہ اگر میں امام الانبیاء ہوں تو یہ امام الصحابہ ہے. کسی کی ہمت نہیں. ہاں, انکار کرنے والوں کو چھوٹ ہے. یہ چھوٹ تو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے. ماننے والے مانتے رہے, نہ مان کر ابلیس ہوا. ماننے والے مانتے رہے, نہ مانتے فرعون ہوا. ماننے والوں نے مانا, نہیں مانا نمرود ہوا. اب اگر آج یہ نہیں مانتا تو بے درود ہوا. بہت پہاڑ کے نبی کھڑے ہیں, وہ فرق مسرت میں جھوم اٹھا. فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. تھے کون؟ 2 نبی تھے, ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی. نبی نے پہچانوا دیا, زمانے نے پہچان لیا صدیق کو بھی, فاروق کو بھی, عثمان کو. جب کعبے کے اندر پاک کرنا تھا, ہاؤ ٹو پیوریفائی ہول کعبۃ اللہ, تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر گئے. ایک بت پر ہاتھ نہیں پہنچ رہا. نبی نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائے. اٹھا دیا نبی نے علی کو, اور اللہ کے سب سے بڑے گھر میں, وہی ان کی جنم بھوم بھی تو تھی. ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانوں. علی کو اٹھا دیا اور اتنی بلندی پہ پہنچا دیا کہ علی تو علی, اگر کوئی دن رات کہتا رہے علی 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 تو وہ بھی بلندی پہ پہنچ جائے. چن لیا نبی. لیکن جب ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا ہوا تو چن لیا غریب نواز کو.
تو علی نے اپنا رنگ ڈال دیا عبد القادر پہ تو غوث اعظم ہو گئے. معین الدین حسن زنجری پر تو غریب نواز ہے. تو اگر نبی اور علی کے انتخاب کا نام غوث و خواجہ ہے تو غوث و خواجہ کے انتخاب کا نام غوث العالم مخدوم سمنانی ہے. یہ انتخاب کی تاثیر تھی کہ لوگ تخت و تاج کے لیے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں, اپنی انترآتما بیچ ڈالتے ہیں, مگر انتخاب نبوی کی یہ تاثیر تھی کہ تخت و تاج کو لات مار دینے والے کا نام مخدوم اشرف ہے. تو یوں کہو جسے غوث اعظم نے چنا وہ غوث العالم ہے, اور جسے غوث العالم نے چنا وہ محدث اعظم ہے. محدث اعظم چلتے تنہا تھے, انجمن ساتھ ہوتی, بغداد کا رنگ, اجمیر کا نور, کچوچے کا رنگ, مارہرا کا نور. اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے تو اس ذات کا نام ہے محدث اعظم. محدث اعظم اس ایک قطرے کا نام ہے جو دریائے معرفت میں ڈوب گیا. اب اسے بوند کو مٹانے کے لیے پورا دریا مٹانا پڑے گا. میرے نبی نے ولی کو چنا ہے, اس ولی کا نام محدث اعظم ہے جو امام احمد رضا کا بھروسہ ہے, مارہرا کا اعتبار ہے, سنیت کا تاجدار ہے, اسلام کا وقار ہے, خود سنی اہل سنت اور جماعت کا وقار ہے, علی کی تلوار ہے, فاروق اعظم کی للکار ہے. وہ محدث اعظم جسے دیکھو تو حق نظر آئے, وہ محدث اعظم جسے سنو تو حق سنائی پڑے, وہ محدث اعظم جسے ولیوں نے چنا ہے. اس محدث اعظم نے اگر کسی کو چنا ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, انتخاب محدث اعظم حضور شیخ الاسلام, عرفان محدث اعظم حضور غازی ملت. ہر بچے کی پہلی درسگاہ, فرسٹ اسکول فار ایوری چلڈرن, ہومز آف مدر. ماں کی گود. ماں کیسی ہے؟ سیریل دیکھتی ہے. ماں کیسی ہے؟ بزنس مین کی بیوی ہے. ماں کیسی ہے؟ مدر از اے فرسٹ, پہلی درسگاہ ہے. جس شیخ الاسلام کی ماں سیدہ ہے, نام فاطمہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جب گھر کا جلسہ ہو رہا ہے تو گھر والا بتا. ہمارے سارے مہمان سلاخوں پر فری ہیں, جو چاہے بولیں, کیونکہ جو حق بولو گے وہی محدث اعظم کو پسند آئے گا. سلطان البائزین احمد اشرف کہ جب وہ تقریر فرماتے تھے تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم کھڑے ہو کے تقریر سنتے. جب مولانا احمد اشرف تقریر کرتے تھے تو اعلی حضرت کھڑے ہو کر کے سنتے تھے. کسی نے پوچھا سارا مجمع بیٹھ کے سنتا, آج کھڑے ہو کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب سید احمد اشرف تقریر کرتے ہیں اور دوران تقریر مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوتی ہے. وہ ہے ہماری ماں کے باپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ الاسلام کی ماں کا باپ مجدد اعظم کی نگاہوں میں بڑا مقبول. احمد اشرف کی بیٹی ہم سبھی ہے غوث اعظم سید علی حسین کی سگی پوتی.
سرکار کلا کی سگی بہن شیخ الاسلام کی ماں. ہمیں ایسے بھی ہم بول سکتے ہیں ولی کی پوتی، ولی کی بیٹی، ولی کی بہن، ولی کی ماں. اس کا دودھ پینے والا شیخ الاعظم بنتا. آئیے کچھ طالب علمی کی بات. میں سید شوکت علی بابو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، انہیں تھینکس کروں گا، سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی ان بچپن کے پہلوؤں کو بھی پیش کیا ہے. ہر گھر میں وہ ہونا چاہیے جو رسالہ انہوں نے شائع کیا ہے. مدرسے میں آج کل بھی بچے مدرسے میں کب بند ہوگا؟ 40 منٹ کب پورے ہوں گے؟ باہر نکل کے گلی ڈنڈا کھیل رہے یا ہوٹل میں بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، ٹی پارٹی ہو رہی ہے، چائے پی رہے، موقع مل گیا تو کہیں نہ کہیں پی ہی لیتے. آج کہاں شیخ الاسلام نکل رہے ہیں؟ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو مدرسے میں تقریر کرنے کی پریکٹس کرائی جاتی تھی، مشق کرائی جاتی تھی، ٹرین کیا جاتا تھا بچوں کو ہاؤ ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو ڈیلیور ورڈنگز اپیلنگ فار دی ہارٹ آف دا پیپل. تو اس مشق میں بھی شیخ الاسلام نہیں جاتے تھے. اور جتنی کتابیں پڑھتے تھے اپنے ہم سبق کلاس فیلو کو ساری کتابیں پڑھاتے تھے. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے مگر اسٹوڈنٹ ٹیچر بن جائے تب جا کے وہ شیخ الاسلام بنتا ہے. ہم ان کی 50 سالہ خدمات کے مختلف نہیں، ان کے بچپن سے لے کے آج تک کی ان کے کردار کے مختلف ہیں. 50 سال تو جانشینی کو ہوا، اس سے بھی زیادہ لوگ جانشینی کرتے ہیں نام تک نہیں والے. لیکن جب دین کا کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، لشکر کا سالار ہوتا ہے، تب اس کی ایک ایک منٹ کو گنا جاتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. حافظ ملت جلالۃ العلم علامہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ الرحمٰن نے محدث اعظم سے حکایتاً کہا، شکایتاً نہیں، حکایتاً کہا کہ آپ جیسا خطیب اعظم بولے تو لگتا ہے لفظوں نے سمندر کا دھار اپنا لیا ہے، بولتا ہے تو لگتا ہے کہ ہند مہاساگر میں موجیں طوفان بن رہی ہے. ایسا لگتا تھا جب آپ الفاظ استعمال کرتے تھے تو قصر نجدیت کی بنیادیں ہل جاتی تھی. آپ جیسا خطیب اعظم اور آپ کا بیٹا مدنی تقریر سے بھاگتے، مشق میں بھی نہیں آتے. تب محدث اعظم نے اپنے انداز میں یوں کہا، حافظ صاحب مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. تالاب میں جو مچھلی ہے اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا. ہاں جو میڈک ہے وہ پانی میں جا تو سکتا ہے مگر تیرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. باہر آ کر خالی آواز کرے. میں وہ آواز نہیں نکالوں گا کیونکہ آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں. تو یہ میڈک کی اولاد نہیں ہے جو پانی سے ڈر کے باہر آ جائے. مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. اتہاس ساکشی ہے کہ بخاری تک ایک تقریر نہ کرنے والا جب میدان تقریر میں اترتا ہے اور آل انڈیا سنی جمیعت العلماء کی کانفرنس جب
کانپور میں ہوتی ہے اور اس میں شیخ الاسلام خطبہ صدارت دیتے ہیں تو عوام نہیں، علماء نہیں، سید العلماء جھوم اٹھے. تاجدار مہاراجا سید العلماء سید علی مصطفیٰ قادری برکاتی جھوم اٹھے، منوا لیا. پوری دنیا سے ایک خطابت وہ ہے جو عوام کو راضی کرے، مگر شیخ الاسلام کی خطابت وہ ہے جو مدینے والے کو راضی کرے. آپ کو خوش کرنے والی باتیں کہنا اور ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری باتیں کرنا اور ہے. ہمیشہ شیخ الاسلام نے اپنی زبان اور قلم سے مصطفیٰ کی عظمتوں کا قلعہ بنایا. کیا کام ہے کسی بڑی ہستی کا؟ یہی نا کہ اگر اہل سنت و جماعت میں کچھ خرابیاں آ جائیں تو دور کرے، اگر بدعقیدگی کا حملہ ہو تو اس پر دفاع کرے، بدعتوں کو بھی اسلام کا ایک اور بتاتا ہوں. جو تقریر میں اپنا لوہا منوا لیتا ہے وہ تحریر میں پھسک بھی ہوتا ہے، اور جس کی تحریر کس لیے فکر کریں حشر کے دن، کیا